بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا احتلام کیا ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو اسحاق بن ابو طلحہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں حضرت سیدہ عائشہ بھی موجود تھی۔ اس عورت نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ بے شک اللہ پاک حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، میں بھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر عورت بھی خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی احتلام ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ کیا عورت پر غسل واجب ہوتا ہے؟ یہ سن کر حضرت عائشہ نے حیرانی سے فرمایا، اے ام سلیم، تو نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اس پر اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، ہاں عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ بچے کی اپنی ماں کے ساتھ مصابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ پھر اس عورت سے فرمایا، ہاں اگر عورت منی کا نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کو یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو کوئی بری بات اور بددعا نہیں تھی، بلکہ عرب کے رواج میں ایسا کہنا اچھی بات تھی۔ یہاں آپ کے کہنے کا مطلب تنبیہ و تعجب سے تھا کہ کیا تم کو یہ بھی نہیں پتا؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، کسی سوال کے بارے میں پوچھنا عیب کی بات نہیں، بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ خاتون کون تھی جنہوں نے بغیر کسی جھجک کے یہ سوال پوچھا تھا؟ یہ تھی اللہ کے رسول کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم تھی، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی۔ یہ شجاعت و بہادری کی ایسی پیکر تھی کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھی۔ ام سلیم نے ہجرت نبوی سے پیشتر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ کی رہنے والی تھی۔ شوہر مالک بن نجر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ شوہر واپس آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بددین ہو گئی ہو۔ ام سلیم نے جواب دیا، میں بددین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کی ہے۔ شوہر نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے انس کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں، میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ یہ ہے دین کی عظمت کا احساس، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھلے ہی ازدواجی رشتہ ٹوٹ جائے وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں۔ بہرحال جب مالک بن نجر کا ام سلیم پر کوئی بس نہ چل سکا تو اس نے گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف رفتے سفر باندھا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ اس خاتون نے سوچا، میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ بالآخر اپنے بیٹے انس کو آپ کی خدمت میں لے گئی اور کہا
کہ میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے انس کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صحبت ملے اور حضور کے اخلاق حمیدہ کا ان کے بیٹے میں عکس سایہ آئے۔ چنانچہ خود انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن اس عرصے میں نے کبھی آپ کو ایسا فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم کی شادی۔ ابو طلحہ بن زید سہل نجاری کو جب یہ معلوم ہوا کہ ام سلیم بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہے، چند روز پہلے ہی ان کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ ام سلیم ایک پاک دامن، دانشمند اور سلیقہ سیار، حسین و جمیل اور بڑی سگڑ خاتون تھی۔ ابو طلحہ کے جی میں آیا کیوں نہ ان کو پہلی فرصت میں ہی نکاح کا پیغام بھیجا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور چاہنے والا سبقت لے جائے، ورنہ دوسری صورت میں اس دل پسند، سلیقہ سیار اور معجج خاتون سے محروم رہ جاؤں گا۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ ام سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے کو اپنے لیے منتخب کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ میں جوان ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب ثروت ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نجار کا سہ سوار اور یثرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابو طلحہ ام سلیم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ ام سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس بنا پر کہیں مجھے وہ مسترب نہ کر دے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس کا خاوند بھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دوری اختیار کیے ہوئے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ ام سلیم کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ ام سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ ام سلیم نے کہا، تو جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ ام سلیم بہانہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے بھی زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، اے ام سلیم، اللہ کی قسم، یقیناً میرا کافر ہونا تجھے شادی سے نہیں روک رہا، ضرور کوئی اور چیز ہے۔ حضرت ام سلیم نے پوچھا، تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا، سونے چاندی کی چمک دمک۔ کہنے لگی، اچھا، کیا سونا چاندی میری آنکھوں کو ہیرا کیے ہوئے ہے؟ بولا، ہاں۔ کہنے لگی، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی اور میں تجھ سے کسی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا ایمان لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ ام سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا ذہن فوراً اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت ہی عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اس کے لیے بہت خاص تھا۔ جیسا کہ اس قوم کے سرداروں میں رواج تھا، ہر سردار اپنے لیے نہایت عمدہ اور اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بت تیار کرواتا تھا۔ جبکہ ابھی وہ گہری سوچ و وچار میں گلتا تھا
پریشان تھا کہ حضرت سلیم نے گرم لوہے پر ایک اور ضرب لگائی، فرمانے لگی، ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ اسی زمین سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کو ایندھن بنا کر آگ سینکتے ہو اور اس کے ذریعے روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ ہرگز نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولا، مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ سلیم نے کہا، وہ طریقہ میں تجھے بتاؤں گی۔ کہا، کیسے؟ فرمایا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور اپنے گھر جاؤ، اپنے بت کو پاس کر کے گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل گیا، با آواز بلند کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے، ہم نے سلیم کے مہر سے بہتر کسی کا مہر نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے حضرت ابو طلحہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی خدمت و سربلندی کے لیے صرف کرنے لگے۔ آپ ان 70 خوش نصیب خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی سلیم بھی اس کار خیر میں شریک تھی، اور یہ ان 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اکرم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، نگہبانی اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہت سی کٹھن آزمائشوں سے گزرے، لیکن سب سے بڑی آزمائش غزوہ احد میں پیش آئی۔ حضرت ابو طلحہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی، اور یہ محبت ان کے رگوں ریشوں میں سرایت کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ سے سیر نہ ہوتی اور دل آپ کے سیری کلامی سے لطف انداز ہونے کا ہر دم مشتاق رہتا تھا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا تو آپ کے سامنے دو جانو ہو کر بیٹھ جاتے اور محبت بھرے انداز میں یوں فرماتے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان اور میری عزت آپ پر نچھاور۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان پسپا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، آپ کے 2 دانت شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹ زخمی ہو گئے، چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ افواہ پھیلانے والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ مایوسی کے عالم میں دشمن کے آگے لگ کر بھاگ نکلے۔ اس خطرناک موقع پر رسول اکرم کے ہمراہ چند صحابی میدان کارزار میں جمے رہے۔ اس میں سر فہرست حضرت ابو طلحہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر چٹان کی طرح جمے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طلحہ نے اپنی کمان سنبھالی، تیر درست کیا اور یکے بعد دیگر مشرکین کو نشانہ بنانے لگے۔ یہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہیں جاتا۔ نبی اکرم ابو طلحہ کے پیچھے سے ایڑیا اٹھا کر ہر تیر کا نشانہ دیکھنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو طلحہ نے عرض کی، یا رسول اللہ،
میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان اور جسم کا ہر حصہ آپ پر قربان، اس طرح دشمن کی طرف نہ جھانکے، خطرہ ہے کہیں آپ کو نشانہ نہ بنائے۔ حضرت ابو طلحہ مسلسل رسول اقدس کا دفاع بچاؤ کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئی اور بے شمار دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر لڑائی ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بال بال بچا لیا۔ جیسا کہ حضرت ابو طلحہ دوران جنگ اللہ کی راہ میں اپنی جان نثار کر دینے کے سلسلے میں سخی تھے، اسی طرح راہ خدا میں بھی اپنا مال خرچ کرنے میں سخاوت کے دھنی تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ کی ملکیت میں کھجور اور انگور کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے پھل بہت عمدہ اور پانی نہایت میٹھا تھا۔ ایک روز ابو طلحہ اپنے باغ میں سایہ دار درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سبز رنگ، سرخ چونچ اور گلابی پاؤں والا خوبصورت پرندہ اس درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بڑی سریلی اور دلسوز آواز میں چہچہانے لگا۔ یہ دلکش آواز حضرت ابو طلحہ کو بہت پسند آئی اور نماز میں تمام تر توجہ اسی کی طرف ہو گئی، اور وہ اس دلکش آواز میں اتنا کھو گئے کہ یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت، 3 رکعت، کچھ یاد نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ باغ کے دل فریب منظر، پرندے کی دلسوز آواز اور پودوں کی بھینی بھینی خوشبو سے نماز میں پیدا ہونے والی غفلت کا شکوہ کیا، ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا، یا رسول اللہ گواہ رہیے گا، میں نے یہ دل پسند باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اب آپ اپنی پسند کے مطابق جہاں چاہے اسے صرف کر دے۔ حضرت ابو طلحہ نے روزے دار اور مجاہدانہ روپ میں تمام زندگی بسر کی۔ جب موت آئی اس وقت بھی آپ روزے کی حالت میں اور جہاد کے سفر پہ تھے۔ رسول اقدس کے وصال کے بعد 30 سال زندہ رہے، ایام عید کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لمبی زندگی پائی، بڑھاپا بھی جہاد کے راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، دین الہی کے غلبے اور اعلی کلیم اللہ کے لیے دور دراز تک سفر کرتے رہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔